بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد اقدامی اور ایک ہے جہاد دفاعی۔ جہاد اقدامی کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم آپ پر حملہ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو جہاد کریں تاکہ وہ مسلمان بن جائے، اللہ کا بندہ ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے اور کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہو سکے۔ چونکہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری انسانیت، پورے سارے کے سارے انسان جنت میں داخل ہو جائے، اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جہاد کریں، آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں تاکہ جتنے مسلمان غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ بن جائے، مسلمان ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائے اور جنت میں کل داخل ہو جائے۔ اس کے لیے، اس جذبے کے لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ آپ جہاد اقدامی کریں، وہ جہاد نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کریں۔ دوسرا ہے جہاد دفاعی۔ کسی قوم نے، کسی ملک نے آپ پر حملہ کر دیا، اب آپ اس کی وجہ سے اس کو دفاع کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی اولاد بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر مقابلہ کیا، اس کو کہتے ہیں جہاد دفاعی۔ یہ جائز ہے، پوری دنیا میں جائز ہے۔ ہر آدمی، جتنے ملک ہے، ہر ایک نے اپنا دفاع کے لیے بہت کچھ بنا رکھا ہے۔ کسی نے بم بنایا ہے، کسی نے فائٹر جہاز بنایا ہے، کسی نے بندوق بنایا ہے، کسی نے کچھ بنایا ہے، کسی کچھ بنایا ہے، ہر ایک نے جائز ہے۔ اس کو پوچھو کہ آپ نے کیوں بنایا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ میں کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ لیکن اگر کوئی ملک والا مجھ پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے، اپنی جان بچائیں گے، اس کے لیے اس کو ہم نے بنایا ہے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں بنایا ہے، ہر ملک نے بنایا ہے، بلکہ اتنا بنا رکھا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی اس نے بھی بنا رکھا ہے، انہوں نے اتنا ہے۔ اور اسلام میں بھی اس کی گنجائش ہے، اسلام میں بھی اس کی جائز ہے کہ آپ دفاع کرنے کے لیے آپ سو کریں۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ وہ اپنی مال کے حفاظت کے لیے کوئی آدمی قتل کیا گیا، مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون ارضہ فہو شہید، اپنی عزت بچانے کے لیے کسی نے کوئی شہید ہو گیا تو وہ بھی شہید ہو جائے گا، قتل ہوا تو وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ تو مال کے حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، عزت کے حفاظت کے لیے مقابلہ کرنا اور اس میں مر جائے تو وہ شہید ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ میدان جنگ میں اگر ہے، جہاد دفاعی میں میدان جنگ میں کوئی آدمی ہے اور وہاں کوئی عورت آ جائے اس کو قتل مت کرو، کوئی بچہ آ جائے اس کو قتل مت کرو، کوئی بوڑھا آ جائے اس کو قتل مت کرو۔ وہ حدیث کے اندر یہاں تک ہے کہ کسی مزدور کو قتل مت کرو، کوئی دکاندار ہے اس کو قتل مت کرو، کیا کاشتکاری کرنے والا ہے اس کو قتل مت کرو، گرجا گھروں کے اندر کوئی پادری بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل مت کرو، مندر کے اندر کوئی مہاراجا بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل مت کرو۔ تو عورتوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، بوڑھوں کو قتل مت کرو، گرجا گھر کے اندر پادری اس کو قتل مت کرو۔ تو باقی کون رہ گیا؟ وہ جوان جو میدان جنگ میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، صرف اس کو قتل کرنا جائز ہے، باقی کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت مقتول تھی، قتل کی ہوئی تھی کسی جنگ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، بلکہ بڑی تاکید فرمایا کہ اس کو ہرگز قتل مت کرنا۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر جہاد کے نام پر کسی گلی میں بم پھوڑ دیتے ہیں، وہ عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بوڑھوں کو قتل کر دیتے ہیں، دکانداروں کو قتل کر دیتے ہیں، جو کھیتی کرنے والا اس کو قتل کرتے ہیں، پورا شہر پریشان ہوتا ہے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں اس کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، ان جوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ اس کے بارے میں تو نہیں، قرآن پاک نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ کسی نے زمین کے اندر کسی آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، بغیر کسی اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا اور اس کو قتل کر دیا، تو ایسا سمجھو کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اور اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو زندہ کیا تو ایسا سمجھو کہ تمام انسانوں کو اس نے زندہ کیا۔
تو کسی جرم کے بغیر قتل کر دینا، کسی جرم کے بغیر اس کو مارنا، کسی جرم کے بغیر اس کو پریشان کرنا بالکل جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر متین نے امریکہ کے اندر بم پھوڑ دیا اور ساروں کو اس نے کتنوں کو مار دیا، اب پورا شہر پریشان ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہیں مجھ پر بم نہ پھوڑ دے، ہر آدمی سوچتا ہے کہیں مجھ پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، ہوائی جہاز میں حملہ کر دینا، دکانوں پر حملہ کر دینا، کلب میں حملہ کر دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اسلامی شریعت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کیسا کرتے ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ اسلامی شریعت کے مطابق کرنا ہے، اس کو جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ سارے چیز کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ نے اس سے نہیں روکا تو آپ کا حال سیریا کی طرح ہو جائے گا۔ سیریا کے حالات خراب ہوئے، آج اس کو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ عراق کا حال خراب ہوا، اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیبیا کا حال خراب ہوا، اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں عمل لے کر کے آئے ہیں، یہاں بھی اگر آپ نے حالات خراب ہوئے، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، ان ملکوں میں جہاں پر مسلمان عمل لے کے آئے ہوئے ہیں، یہاں اگر ہاتھ خراب ہوئے، آپ کا بھی کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، آپ کو پریشانی ہوگی، اور کہیں کسی ملک میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ابھی سے یہ ماحول بنانا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے حالات خراب نہ ہو جائے، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری دوستی باقی رہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری نفرت باقی کر کے نہ رہ جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔